السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی عظیم خاتون کی زندگی کا ایک اہم گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کی زندگی اسلام کی ابتدائی تاریخ کے دو سب سے محترم گھرانوں کے سنگم پر ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی زندگی کے اہم واقعات، ان کی شادیوں کی اہمیت، ان کے کردار کی خوبصورتی اور جن آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا ان کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی پیدائش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ ہی پہلے ہوئی۔ ان کی زندگی کے بالکل ابتدائی دور کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ جی، ان کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے بس تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہوئی۔ غالباً اتنی چھوٹی تھیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف یا کم از کم کوئی واضح یاد ان کے ذہن میں نہ ہو۔ ان کی زندگی شروع سے ہی اہم واقعات سے جڑی ہوئی تھی، لیکن ایک واقعہ جو ان کی پہچان کا، ان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بنا، وہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا۔ اچھا، یہ تو تھوڑی غیر معمولی بات لگتی ہے نا؟ یعنی خلیفہ وقت ہیں اور وہ اپنے قریبی ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمسن بیٹی کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ کوئی ہچکچاہٹ، عمر کا فرق یا کچھ اور؟ جی، روایات میں یہی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے سوچ رکھا ہے، اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ ان کے خاندانی معمول کے مطابق تھا کہ قریبی عزیزوں میں رشتے ہوں۔ خاص طور پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تو ان کے شہید بھائی تھے، ان کے بچوں کا انہیں بہت خیال تھا۔ لیکن شادی تو ہوئی، پھر یہ معاملہ طے کیسے پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اور جو الفاظ انہوں نے کہے نا وہ بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا، اے علی، مجھ سے ان کا نکاح کر دیجئے، اللہ کی قسم روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں تھی، یہ ایک بہت مضبوط یقین دہانی تھی خلیفہ وقت کی طرف سے۔ تو اس خلوص پر حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شادی پر بے انتہا خوش تھے۔ یعنی وہ صحابہ کرام کے پاس گئے اور کہا، مجھے مبارکباد دو۔ لوگوں نے پوچھا کس بات کی؟ تو بتایا کہ کلثوم بنت علی سے میری شادی ہو گئی ہے۔ اتنی زیادہ خوشی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ بالکل، یہ کوئی عام شادی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری، آپ کہہ لیں روحانی حکمت تھی، ایک خواہش تھی، اور اس کی وضاحت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ قیامت کے دن ہر سبب، ہر نسب اور ہر سحر منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے سبب، نسب اور سحر کے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے اس کی تشریح کی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے تعلق کی 3 بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ سبب یعنی صحبت کا تعلق، وہ تو مجھے حاصل ہے کہ میں صحابی ہوں۔ سحر یعنی سسرالی تعلق، وہ بھی مجھے حاصل ہو گیا جب میں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ تیسرا تعلق یعنی نسب اور مزید سحر کا تعلق اہل بیت سے قائم کرنا باقی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، یہ تیسرا تعلق بھی قائم کر لوں، تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی بھی تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ تھی ان کی سوچ، کتنی گہری اور آخرت پر نظر رکھنے والی۔ واقعی یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، دنیاوی مصلحتوں سے بہت آگے۔ اچھا، اس روحانی پہلو کے علاوہ کچھ عملی باتیں بھی ہوں گی، جیسے مہر کتنا تھا، اولاد ہوئی؟ جی بالکل، حضرت عمر رضی اللہ عنہا نے اہل بیت کے احترام میں اور کلثوم رضی اللہ عنہا کے نسب کی قدر کرتے ہوئے 40,000 درہم مہر مقرر کیا۔ 40,000 درہم؟ جی، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ یہ ان کی طرف سے تکریم کا اظہار تھا، اور اس مبارک نکاح سے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹے زید اور ایک بیٹی رقیہ۔
اور دلچسپ بات یہ کہ اس رشتے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے نانا بن گئے۔ دیکھیں کیسا خوبصورت تعلق قائم ہوا ان عظیم ہستیوں میں۔ یقیناً ان کی ازدواجی زندگی بھی باہمی احترام کی مثال ہوگی۔ کوئی خاص واقعہ جو ان دونوں کی شخصیت، ان کی عاجزی، ان کی خدمت خلق کو ظاہر کرتا ہو؟ جی ہاں، ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور بہت سبق آموز بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، آپ جانتے ہیں، رات کو گشت کرنا، رعایا کی خبر لینا۔ ایک رات وہ مدینہ سے باہر گشت کر رہے تھے تو ایک خیمہ دیکھا۔ باہر ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے، اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ وہ مسافر تھا، پہلے تو ہچکچایا، اسے کیا پتا کہ امیر المومنین خود سامنے کھڑے ہیں۔ جب حضرت عمر نے پیار سے پوچھا، مدد کی پیشکش کی، تو اس نے بتایا کہ میں مسافر ہوں، بیوی درد زا میں مبتلا ہے اور ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت عمر فوراً گھر گئے، اپنی زوجہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کو آواز دی، اے معززین کی بیٹی یا ابنت الاکرمین، پوچھا کیا تم وہ نیکی کمانا چاہتی ہو جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجی ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ اور وہ فوراً تیار ہو گئیں؟ جی، فوراً۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کھانے پینے کا سامان، آٹا، گھی، کھجوریں ایک تھیلے میں ڈالا، اپنی کمر پر لادا اور کلثوم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ کلثوم رضی اللہ عنہ بغیر کسی جھجک کے خیمے میں گئیں اور اس خاتون کی مدد کرنے لگیں، بالکل ایک تجربے کار دائیا کی طرح۔ اور باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلائی اور اس آدمی کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! خلیفہ وقت آگ جلا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ایک اجنبی خاتون کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ عاجزی کی انتہا ہے۔ بالکل، کوئی خیال نہیں منصب کا، نسب کا، صرف خدمت خلق۔ پھر تھوڑی دیر میں اندر سے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیں اور بتائیں کہ ان کی اہلیہ خیریت سے ہیں۔ تب اس شخص کو پتہ چلا ہوگا۔ جی، تب اسے پتہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے جو اس اندھیری رات میں انجان جگہ پر اس کے مددگار بنے۔ وہ تو حیران رہ گیا۔ حضرت عمر نے اسے کھانا دیا، کہا بیوی کو کھلاؤ، اور اگلے دن انہیں بلا کر بیت المال سے ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ تو واقعی کمال ہے ان کی سادگی اور خدمت گزاری کا۔ لیکن افسوس یہ ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہا شاید۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت کم عمری میں ہی بیوگی کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ جی ایسا ہی ہے۔ یہ شادی تقریباً 10 سال رہی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی جوان ہی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ قاتلانہ حملہ ہوا فجر کی نماز میں۔ وہ شدید زخمی ہوئے۔ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی گھر والوں نے بہت تیمارداری کی، لیکن زخم گہرے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ ایک جوان بیوہ تھیں، 2 چھوٹے بچوں زید اور رقیہ کے ساتھ۔ شہادت کے بعد وہ واپس اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں۔ ان کی زندگی میں وہ بیت المال والا واقعہ بھی سنائیے نا، جس سے ان کے تقویٰ اور احتیاط کا پتہ چلتا ہے۔ جی، ایک واقعہ ملتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا ابہام ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے یا حضرت علی کے، لیکن اصول اہم ہے۔ وہ یہ کہ بیت المال میں کہیں سے شہد اور گھی آیا، تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے شاید گھر کے استعمال کے لیے گورنر سے یا منتظم سے 2 چھوٹے برتن منگوا لیے۔ اچھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے فوراً تاجروں کو بلوایا، پوچھا کہ بھئی ان برتنوں میں جو شہد اور گھی ہے اس کی بازار میں کیا قیمت ہے؟ تاجروں نے اندازاً 2 یا 3 درہم قیمت بتائی۔ خلیفہ وقت نے فوراً وہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم اہل بیت ایک خاص درجے کی خودداری اور احتیاط سے معاملہ کرتے ہیں، یعنی سرکاری مال میں ذرا سی چیز بھی بغیر قیمت ادا کیے لینا، یہ ہمارے شایان شان نہیں۔ سبحان اللہ، تقویٰ کا کیا معیار تھا۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت علی کا ارادہ ان کی شادی اپنے بھائی حضرت جعفر کے بیٹوں سے کرنے کا تھا، تو کیا پھر ایسا ہی ہوا؟ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے اسی ارادے کو پورا کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہا کی وفات اور عدت گزرنے کے بعد انہوں نے کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے بھتیجے عون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے ان کا نکاح جعفر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اچھا۔ اور جب محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر حضرت علی نے ان کا نکاح تیسرے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ البتہ یہ تیسرا نکاح اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی جو کلثوم رضی اللہ عنہا کی سگی بہن حضرت زینب بنت علی تھیں وہ وفات پا چکی تھی، کیونکہ شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ یعنی یکے بعد دیگرے اپنے چچازاد بھائیوں سے ان کی شادی ہوئی، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ جی، اور ان کی حساسیت کا علم دیکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی ساز حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہتی تھیں، جو پہلے حضرت جعفر رضی اللہ، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ کے نکاح میں رہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے کہ آپ کے دو بیٹے میری وجہ سے یعنی میری زوجیت میں وفات پا گئے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیسرا بھی۔ اس سے ان کی نرم دلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی اپنی وفات کیسے ہوئی؟ کیا وہ بھی کچھ غیر معمولی حالات میں؟ بدقسمتی سے جی، ان کی وفات بھی ایک بڑے صدمے سے جڑی ہے۔ ان کے بیٹے زید بن عمر رضی اللہ عنہ جو جوان ہو چکے تھے، وہ اپنے قبیلے بنو عدی یعنی حضرت عمر کے قبیلے کے کچھ لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، اسے سلجھانے گئے تھے، صلح صفائی کرانے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب رات کو یہ خبر ان کی والدہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ جوان بیٹے کی اچانک موت کا غم، اور اسی رات ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہ، یعنی ماں اور بیٹا ایک ہی رات میں؟ جی، ایک ہی رات میں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اگلے دن دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے اور نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پڑھائی، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ جی، حضرت عمر کے بیٹے، اور اس رشتے سے کلثوم رضی اللہ عنہا کے سوتیلے بیٹے بھی تھے۔ ماں بیٹے کو ایک ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ آزمائشیں، جیسا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، اللہ کے پیروں کے درجات بلند کرتی ہیں۔ واقعی یہ تو ایک ایسی زندگی تھی جو صبر اور آزمائش کا نمونہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شادی کا یہ جو واقعہ ہے، یہ تاریخی طور پر اتنا اہم کیوں مانا جاتا ہے؟ اس پر اتنی بات کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس کی اہمیت کئی وجہ سے ہے۔ سب سے بڑی، سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے درمیان جو گہرے تعلقات تھے، محبت، احترام، خلوص، اس کا ایک بالکل واضح، ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ ان ساری غلط فہمیوں کو، ان منفی باتوں کو رد کرتا ہے جو کچھ لوگ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ناچاکی تھی یا دوری تھی۔ یہ شادی اس کا عملی ثبوت ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ صحیح۔ اور اسی ضمن میں وہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے جو نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، شاید احمد بن ابی دواد نام تھا یا کوئی اور، وہ خود کو اہل بیت کا بڑا محب کہتا تھا، لیکن صحابہ، خاص کر پہلے 3 خلفاء کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ کسی نے اسے ٹوکا، کہا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اور ان سے اولاد بھی ہوئی؟ اچھا۔ وہ یہ سن کر ایک دم چونک گیا، کہنے لگا، کیا واقعی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب اسے یقین آیا تو اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً اپنے پرانے خیالات سے توبہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ باقی ساری زندگی وہ استغفار کرتا رہا، روتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا کہ میں نے ان بزرگوں کے بارے میں کیا کچھ سوچ رکھا تھا۔ یعنی یہ واقعہ اتنا پربھاوشالی ہے کہ اس سے لوگوں کے عقائد تک درست ہو گئے؟ جی بالکل، اس کی تاریخی اور نظریاتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو پھر ان تمام واقعات سے، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی سے ہمیں کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت اور تمام صحابہ اکرام سب سے محبت رکھنی ہے، سب کا احترام کرنا ہے۔ ان کے آپسی تعلقات، جیسے اس شادی سے ظاہر ہے، بہت گہرے اور محبت والے تھے۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ ان بزرگوں کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں، شہادتیں ہوئیں،
پیاروں کی وفات ہوئی، مشکلات آئیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کے درجات کی بلندی کا سبب تھیں۔ یہ ان کی ناقدری نہیں تھیں، بلکہ اللہ کی محبت کی نشانی تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو ان کی آزمائشیں ان کی عظمت کی دلیلیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آج ہم نے حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کی اس متاثر کن، صبر آزما اور تاریخ بنانے والی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر بات کی۔ وہ واقعی ایک ایسی خاتون تھیں جو عظیم رشتوں کا مرکز بنی اور جن کی زندگی اہل بیت اور صحابہ کے تعلقات کو سمجھنے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بلا شبہ ان کی کہانی صرف تاریخی واقعات نہیں، یہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو عزت، محبت اور قربت تھی، اس کی عملی تصویر ہے۔ اور یہ یاد دہانی ہے کہ آزمائشیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں، اور ان کا صبر ان کے درجات کو اور بلند کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ تاریخ کی ان عظیم ہستیوں کے درمیان جو یہ مضبوط، پاکیزہ، محبت بھرے رشتے تھے، ان کی حقیقت کو جاننا اور سمجھنا آج ہمارے معاشرے کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ہمیں آپس میں اتحاد، اتفاق، رواداری اور ایک دوسرے کے احترام کی اتنی شدید ضرورت ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔